ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چڑیا کا شوہر مر گیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، وہ بہت غمگین ہو گئی کہ وہ اب کیا کرے گی۔ وہ بہت زیادہ پریشان رہتی کہ اب وہ اپنی زندگی کا گزر بسر کیسے کرے گی۔ ہر وقت روتی رہتی۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتی کہ مستقبل میں اس کا کیا بنے گا۔ ایک دن وہ اسی پریشانی کے عالم میں تھی کہ اس کی دوست آئی اور اس نے کہا کہ تم ایک کام کیوں نہیں کرتی، تم شادی کر لو، اس سے تمہاری بیٹی بھی سکون میں آ جائے گی، اس کی بیٹی کا مستقبل بھی اچھا ہو جائے گا۔ تو چڑیا نے کہا بالکل بھی نہیں، میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی میری بیٹی پر حکم جمائے، تو میں بالکل بھی کوئی شادی وغیرہ نہیں کروں گی، میں ایسے ہی زندگی گزاروں گی۔ تو اس نے کہا تم ایک کام کیوں نہیں کرتی، تم کپڑے سلائی کا کام شروع کر لو، اس طرح تمہاری بیٹی بھی خوشی خوشی اس کا مستقبل اچھا ہو جائے گا اور تم بھی سکون سے رہو گی۔ اس نے کہا بہت بہت شکریہ تمہارا، میں تمہاری ہمیشہ احسان مند رہوں گی، تم میری سب سے اچھی دوست ہو، میں اب یہی کروں گی اور اس طرح ہی میں پیسے کماؤں گی، تمہارا بہت بہت شکریہ، میں تمہارا احسان نہیں بھولوں گی۔ اس کے بعد سے اس نے یہی کام شروع کر دیا۔ وہ کپڑے سلائی کرتی، وہ بہت زیادہ اچھے کپڑے سلائی کرتی اور وہ جلد پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی تھی۔ ایک کوا جو اسے بہت حسد کرتا تھا، ایک دفعہ وہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں پلیز مہربانی کر کے، میں بہت بیمار اور بہت زیادہ غریب ہوں، تو تم مجھے کام کرنے کے لیے دے دو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے پیسے دے دو۔ چڑیا نے کہا کہ بالکل بھی نہیں، یہ بری بات ہوتی ہے، تم فقیرانہ زندگی تھوڑی نہ گزارو گے، کسی سے پیسے مانگنا بہت بری بات ہے، تم ایک کام کیوں نہیں کرتے، تم میرے ساتھ کام پر لگ جاؤ، ہم دونوں مل کر کام کریں گے، اس طرح میری مدد بھی ہو جائے گی اور تمہیں تمہارے پیسے بھی مل جائیں گے۔ کوا بہت زیادہ حسد کرتا تھا، اس وجہ سے اس نے کہا کہ اس کا کام میں بگاڑ دوں گا اور اسے بہت بدنام کروں گا، تو اس نے اس میں حامی بھر لی۔ اس طرح وہ اس کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ایک دن ایک کوی وہاں آئی اور اس نے کہا کہ میرے کپڑے چڑیا تیار ہو گئے ہیں۔ تو چڑیا نے کہا ہاں جی بالکل، آپ کے کپڑے تیار ہو گئے ہیں، مہربانی کر کے آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ تو چڑیا نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ کوی نے اس کپڑے کو پہلے ہی خراب کر دیا تھا، اس وجہ سے جب کوی نے وہ دیکھا کپڑا کہ وہ پھٹ چکا ہے، تو اس نے چڑیا کو بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ آئندہ کے بعد میں کبھی بھی نہیں آؤں گی اور نہ ہی تمہارے کپڑے لوں گی اور میں سب کو بتاؤں گی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی اور وہ بہت رونے لگ گئی اور چڑیا نے کہا کہ اب وہ کیا کرے گی، اپنی بیٹی کو کھلائے گی پلائے گی کیسے۔ کوا جو وہاں تھا اس نے کہا مجھے معاف کرنا چڑیا، لیکن میں تمہارے ساتھ اب کام نہیں کر سکتا، میں بالکل بھی تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، مجھے تو پیسے ہی نہیں ملیں گے، میں جا رہا ہوں، تم اپنا کام خود ہی کرو۔ چڑیا کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سارے کانڈ، جتنا بھی کارنامہ کیا ہے وہ سارے کوی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور رونے لگی، لیکن اس کے دل میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ اس نے پھر سے اپنا کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر کمزور پڑے گی تو بہت برا ہوگا، تو اپنی بیٹی کو کھلا پلا بھی نہیں سکے گی اور بہت زیادہ غریب ہو جائے گی۔ اس کے بعد سے اس نے بہت ہی زیادہ محنت کی اور وہ آہستہ آہستہ امیر ہو گئی۔ اس نے سب سے معافی مانگی، اس نے کوی سے معافی مانگی اور کہا کہ یہ سب کوی نے کیا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، اگر تمہیں پھر بھی یقین نہیں ہوتا تو تم ایک دفعہ مجھے موقع دو، میں پھر نہیں کروں گی۔ اس کے بعد کوا اس کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے دوبارہ چاہیے نوکری۔ تو اس نے کہا میں تمہیں نوکری اب نہیں دے سکتی، کیونکہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میں بدنام ہوئی ہوں، میں تمہیں بدنام نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تم میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں اور جا کر خود کماؤ، میرے پاس نہ رہو اور جاؤ۔ کوی کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی، اس نے وہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا اور اس سے معافی مانگی اور وہ وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔
اس کے بعد چڑیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گئی، اور اس کے بعد کسی نے بھی اس سے حسد نہیں کی، کیونکہ چڑیا بہت چالاک ہو گئی تھی۔